کتاب مقدس میں سے احبار کے 25ویں باب کی تلاوت۔ اور خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو۔ یہ سبت خداوند کے لیے ہو، اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خضر و فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا۔ یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو، اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا، اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپائے اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خورش ٹھہرے گی۔ اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھنکوانا۔ تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھنکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو، تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال یوبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا۔ اس سال یوبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے ہمسائے کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسائے سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا۔ یوبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسائے سے اسے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے۔ جتنے زیادہ برس ہوں اتنا ہی دام زیادہ کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میری شریعت پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے، اور زمین پھلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے اور وہاں امن کے ساتھ رہا کرو گے۔ اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے، تو میں 6 ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور 8ویں برس پھر جوتنا بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا، بلکہ جب تک 9ویں سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کاٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے۔ اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو، بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا۔ اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے۔ اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو، تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے، تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے، تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے، اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے، تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیل شہر میں ہو، تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اسے چھڑا سکے گا، یعنی پورے 1 سال تک وہ اسے چھڑانے کا حقدار رہے گا۔ اور اگر وہ پورے 1 سال کی میعاد کے اندر چھڑایا نہ جائے تو اس فصیل شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے، اور وہ سال یوبلی میں بھی نہ چھوٹے۔ لیکن جن دیہات کے گرد کوئی فصیل نہیں، ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا، وہ چھڑائے بھی جا سکیں گے اور سال یوبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے۔ تو بھی لاویوں کے جو شہر ہیں، لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھڑا لیں، اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا اور اس کی ملکیت کا شہر دونوں سال یوبلی میں چھوٹ جائیں، کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں
वही बनी इसराइल के दरमियान लावियों की मलकियत है, पर उनके शहरों की नवाही के खेत नहीं बिक सकते क्योंकि वो उनकी दायमी मलकियत है। और अगर तेरा कोई भाई मुफलिस हो जाए और तेरे सामने तंग दस्त हो तो तू उसे संभालना, वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे। तू उससे सूद या नफा मत लेना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना, ताकि तेरा भाई तेरे साथ जिंदगी बसर कर सके। तू अपना रुपया उसे सूद पर मत देना और अपना खाना भी उसे नफा के ख्याल से न देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको इसीलिए मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया कि मुल्क कनान तुमको दूं और तुम्हारा खुदा ठहरूं। और अगर तेरा कोई भाई तेरे सामने ऐसा मुफलिस हो जाए कि अपने को तेरे हाथ बेच डाले, तो तू उससे गुलाम की मानद खिदमत ना लेना, बल्कि वो मजदूर और मुसाफिर की मानद तेरे साथ रहे और साले यूबली तक तेरी खिदमत करे। उसके बाद वो बाल बच्चों समेत तेरे पास से चला जाए और अपने घराने के पास और अपने बाप दादा की मलकियत की जगह को लौट जाए, इसलिए कि वो मेरे खादम हैं जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। वो गुलामों की तरह बेचे न जाए। तू उन पर सख्ती से हुक्मरानी न करना, बल्कि अपने खुदा से डरते रहना। और तेरे जो गुलाम और तेरी जो लौंडियां हों वो उन कौमों में से हों जो तुम्हारी चौगिर्द रहती हैं, उन्हीं में से तुम गुलाम और लौंडियां खरीदा करना, माँ सिवा इनके उन परदेसियों के लड़के बालों में से भी जो तुम में बूदोबास करते हैं, और उनके घरानों में से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए और तुम्हारे साथ हैं तुम खरीदा करना, और वो तुम्हारी ही मलकियत होंगे। और तुम उनको मिरास के तौर पर अपनी औलाद के नाम कर देना कि वो उनकी मौरूसी मलकियत हों। इनमें से तुम हमेशा अपने लिए गुलाम लिया करना, लेकिन बनी इसराइल जो तुम्हारे भाई हैं उनमें से किसी पर तुम सख्ती से हुक्मरानी न करना। और अगर कोई परदेसी या मुसाफिर जो तेरे साथ हो दौलतमंद हो जाए और तेरा भाई उसके सामने मुफलिस होकर अपने आप को उस परदेसी या मुसाफिर या परदेसी के खानदान के किसी आदमी के हाथ बेच डाले, तो बिक जाने के बाद वो छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसे छुड़ा सकता है, या उसका चचा या ताऊ, या उसके चचा या ताऊ का बेटा, या उसके खानदान का कोई और आदमी जो उसका करीबी रिश्तेदार हो, वो उसको छुड़ा सकता है। या अगर वो मालदार हो जाए तो वो अपना फिदिया देकर छूट सकता है। वो अपने खरीदार के साथ अपने को फरोख्त कर देने के साल से लेकर साले यूबली तक हिसाब करे, और उसके बिकने की कीमत बरसों की तादाद के मुताबिक हो, यानी उसका हिसाब मजदूर के अयाम की तरह उसके साथ होगा। अगर यूबली के अभी बहुत से बरस बाकी हों तो जितने रुपयों में वो खरीदा गया था उनमें से अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के हिसाब के मुताबिक फेर दे। और अगर साले यूबली के थोड़े से बरस रह गए हों तो वो उसके साथ हिसाब करे और अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के मुताबिक उसे फेर दे। और वो उस मजदूर की तरह अपने आका के साथ रहे जिसकी उजरत साल ब साल ठहराई जाती हो, और उसका आका उस पर तुम्हारे सामने सख्ती से हुकूमत न करने पाए। और अगर वो इन तरीकों से छुड़ाया न जाए तो साले यूबली में बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि बनी इसराइल मेरे लिए खादम हैं। वो मेरे खादम हैं जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। आमीन।